السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے قبل آپ بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب بڑی پیاری آواز میں سن رہے تھے، اور شیخ محترم دلائل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ دن سوموار کا دن تھا، اور تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس بات پہ اتفاق تھا، اور بزرگ ابھی بھی جانتے ہیں کہ سب لوگ ہی 12 تاریخ کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، لیکن اب کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ ان کے لیے ان کے لوگوں نے کچھ دلائل بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بات بتا کے اپنے اصل عنوان کی طرف آ جاتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے تو خطبہ حج آپ نے 9 ذوالحجہ جمعے والے دن مکہ کے اندر عرفات کے میدان میں آپ نے ادا کیا۔ تو بعض لوگ یہاں سے تاریخ آگے گننا شروع کرتے ہیں تو سوموار اور 12 ربیع الاول اکٹھا نہیں ہوتا، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بات تو ان کی ٹھیک لگتی ہے کہ 12 کو سوموار نہیں آ رہا، کیونکہ 9 ذوالحجہ کو جمعے والا دن تھا، اس سے آگے اگر شمار کریں تو 12 تاریخ کو سوموار آتا ہی نہیں۔ تو یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے۔ اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی
وفات مکہ میں ہوئی ہے یا مدینہ میں؟ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے تو تاریخ بھی مدینے کی دیکھی جائے گی نہ کہ مکہ کی۔ تو جب ہم مدینے کی تاریخ چیک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے چلیے کہ حضور علیہ السلام جب مدینے سے حج کرنے کے لیے آئے تھے تو کیا تاریخ تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1702 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ مدینہ سے حج کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ کی 25 تاریخ تھی اور وہ ہفتے کا دن تھا۔ اس وقت سے اگر آپ پورے ایام اور تاریخ کو گننا شروع کریں تو 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اصل میں اس وقت کے دور میں مکے کے افراد چاند دیکھتے تو اپنے مہینے کو دیکھتے اور مدینے کے افراد چاند دیکھتے تو مہینے کا آغاز اور اختتام کرتے۔ آج بھی تقریباً 350 کلومیٹر کا فاصلہ مکے سے مدینے کا ہے۔ اس وقت یہ فاصلہ ایک ہفتے کے اندر طے کیا جاتا تھا سواری پر۔ تو وہاں پھر مکے کی تاریخ مکے والوں کے لیے اور مدینے کی تاریخ مدینے والوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو مدینے کی تاریخ کو شروع سے دیکھا جائے گا تو آپ 12 ربیع الاول کو سوموار والے دن اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس دن صحابہ کی کیفیت، بہت سارے صحابہ کا وہ تذکرہ آپ کو سنا رہے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں 12 ربیع الاول کو کیا منظر دیکھنے میں آتے ہیں وہ آپ احباب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرنا ان کی اطاعت سے ہٹ کر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو تم کامیاب و کامران ہو، اگر ان کے طریقے سے ہٹ گئے تو تم ناکام اور نامراد ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کی طرف دین شریعت اسلام کو نازل کیا، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ وہ شریعت آگے پہنچائیں۔ آپ کسی چودھری کی چودراہٹ سے مت ڈریں، آپ کسی وڈیرے کے بڑا ہونے سے مت ڈریں، آپ کسی مالدار کے مال سے مت ڈریں۔ آپ کا کام یہ ہے جو دین، جو شریعت، جو اسلام، جو قانون، جو وحی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو جائے، آپ دنیا کو بتا دیں۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے آپ اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اگر آپ نے آگے نہ پہنچایا پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو سارے انسانوں سے بچا کر رکھے گا، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ کو حکم ہے کہ جو شریعت نازل ہوئی وہ آگے پہنچائیں۔ اب آپ نے پہنچائی کہ نہیں؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسروق بیٹھے ہیں، تابعی ہیں، ایک ذرا ہلکی کرنا، مسروق تابعی ہیں، اور انہوں نے سوال کیا، اے امی عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے یہ بتاؤ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ امی عائشہ کہتی ہیں، کف شعری، اے مسروق، تیرا یہ سوال سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو نے سوال کیا کر دیا؟ یاد رکھ،
تین باتوں کے بارے میں یاد رکھ، جو شخص تین باتیں کرتا ہے وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کو غلطی لگ گئی، وہ خطا کار ہے، اور وہ روئے زمین کا سب سے بڑا غلط کہنے والا ہے جس نے تین باتیں کی۔ پہلی بات، جس نے کہا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ کیوں؟ آپ معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے، لیکن 70,000 نور کے پردے کے پیچھے میرے رب تعالیٰ تھے، کلام ہوا تھا، دیدار نہیں ہوا تھا۔ روز قیامت دیدار ہوگا۔ جو تمہیں کہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، اس نے غلط کہا، اور جو تمہیں کہے کہ پیغمبر علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اس نے غلط کہا، اور جو تمہیں یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کی بات کو چھپایا، اس انسان نے بھی غلط کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت آ گئی آپ آگے پہنچا دیں۔ میرے آقا نے سارا دین آگے پہنچا دیا، آپ نے اس میں سے ایک بات بھی چھپائی نہیں، کوئی دین چھپایا نہیں چھپایا، اور وہ دین آپ پر کامل اور مکمل ہوا۔ جب آپ حجۃ الوداع پر گئے، حج کے لیے گئے، 9 ذوالحجہ تھی، عرفات کا میدان تھا، آپ صحابہ کے سامنے آئے تو آسمان سے قرآن اترا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اسلام، وہ دین، وہ نعمت جو میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، ابراہیم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کو، جو نظام کو شروع کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پہ اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہوا، واتممت علیکم نعمتی، میں رب نے اپنی نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام بطور مذہب تمہارے لیے پسند کیا۔ اسلام مکمل، دین مکمل، شریعت مکمل، اللہ کے احکامات مکمل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ اللہ کی وحی اور شریعت مکمل ہو چکی ہے، 1,40,000 صحابہ کے قریب تمام صحابہ وہاں موجود تھے، پھر آپ نے ان سے ایک بات پوچھی، لوگوں بتاؤ حل بلغتو، کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا، اللہ کی شریعت تمہیں پہنچائی؟ سب نے کہا نعم، ہاں پیغمبر علیہ السلام آپ نے سارا دین پہنچا دیا، جو اللہ نے اتارا وہ آپ نے آگے پہنچایا، جو اللہ نے بتایا وہ آپ نے آگے سمجھایا، جو میرے اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ نے آگے بتا دیا۔ نعم بلغتا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ حدیث صحیح بخاری کی، غور کیجئے گا میرے ہاتھ کی طرف، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ ہاتھ اوپر گیا، پھر صحابہ کی طرف آیا، پھر اوپر گیا، پھر نیچے آیا، پھر اوپر گیا، پھر نیچے آیا۔ آپ نے کہا اللہ تو نے کہا ہے میں نے دین مکمل کیا، میں نے ان سے پوچھا ہے بتاؤ، میں نے تمہیں سمجھا دیا، یہ سب مان رہے ہیں، عربی بھی مان رہے ہیں، اجمی بھی مان رہے ہیں، مکے والے بھی مان رہے ہیں، مدینے والے بھی مان رہے ہیں، یمن والے بھی مان رہے ہیں، ساری کائنات کے مسلمان آج مان رہے ہیں میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، میرے مالکا گواہ ہو جا، میرے رب گواہ ہو جا، میں نے تیرا سارا دین پہنچا دیا ہے۔ جو دین تھا وہ پہنچ گیا، جو نہیں پہنچا وہ دین ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ بات سیدھی ہے، بات صاف ہے۔ صحیح بخاری میں آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، جتنا دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ آپ نے سارا پہنچا دیا۔ اب جو پہنچا ہے وہ دین ہے، جو اس وقت تک نہیں پہنچا وہ دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ایک حدیث ارشاد فرمائی دوسرے کسی موقع پر،
اور یہ روایت بڑے غور سے سننی، اور یہ حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود۔ ما من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم وما من شیء یقربکم الی النار الا وقد نہیتکم عنہ۔ اے لوگو، جنت میں جانے والی جتنی بھی چیزیں تھیں، جو چیز بھی، جو نیکی بھی تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی تمہیں بتا دی ہے، اور جو گناہ بھی تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ بھی تمہیں بتا دیا ہے، نیکی کا حکم دے دیا ہے، اور گناہ سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ اب یہ حدیث غور کریں، آپ نے فرمایا جنت میں جانے والا ہر راستہ، جنت میں لے جانے والا ہر عمل میں نے تمہیں بتایا۔ اب حضور علیہ السلام سچ بولتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ جو کہے حضور سچ نہیں بولتے اس کا ایمان گیا۔ یہ تو کافر بھی مانتے تھے اور مسلمان بھی مانتے ہیں، حضور کی زبان سے کبھی غلط بات نکلی، جھوٹ نکلا نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا میں نے جنت کا تمہیں ہر راستہ بتا دیا، جنت کی طرف لے جانے والی ہر نیکی بتا دی، جنت کی طرف جانے والی ہر سڑک تمہیں سمجھا دی ہے، پھر یاد رکھنا اگر اللہ کی قسم 100 راستے نہیں، 1000 راستے نہیں، 1,00,000 بھی راستے ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام نے 99,999 راستے تو بتائے ہوں لیکن ایک راستہ نہ بتایا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر جنت کی طرف جانے والے 1,00,000 راستے بھی ہیں تو میرے آقا نے بتائے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے حضور نے سارے بتا دیے لیکن ایک نہ بتا سکے، سارے سمجھا دیے ایک نہ سمجھا سکے، تو مجھے بتلاؤ پھر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے جو ان سے وعدہ لیا تھا، رب کو گواہ بنایا تھا، وہ بات کہاں چلی جائے گی؟ الیوم اکملت لکم دینکم کہاں چلا جائے گا؟ میرے آقا کی یہ حدیث، لوگوں میں نے تمہیں جنت میں جانے کا ہر راستہ بتایا ہے، کہاں جائے گی؟ اگر تمہارا قرآن پہ ایمان ہے، حدیث پہ ایمان ہے، بخاری پہ ایمان ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پہ ایمان ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی راستہ جنت میں جانے والا ایسا نہیں ہے جس کا حضور نے بتایا نہ ہو۔ آپ نے سب بتائے، سب بتائے۔ اچھا تو پھر پیارے، جب تیرا ایمان ہے کہ دین مکمل، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے صحابہ سے گواہی لی کہ میں نے بتا دیا، ہاں بتا دیا، آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ہر شے جو جنت کے لے قریب لے جائے، تو پیغمبر علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، کہتے سچ۔ تو پھر یہ جو تو 12 ربیع الاول کو کر رہا ہے، یہ کسی کتاب میں ہے؟ یہ کسی قرآن کی آیت میں ہے؟ یہ کسی حدیث میں ہے؟ تو کہتا ہے یہ بات تو نہیں ہے، لیکن بھئی ماننا تو پڑے گا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، میں آنے لگا تو اچانک یہ نظر آ گئی، تو میں نے کہا اس کا دیدار آپ کو بھی کروا دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ کتاب ہے جاء الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب۔ میں پورا نام پڑھتا ہوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ۔ نعیمی کتب خانہ گجرات سے یہ چھپی ہے، لاہور میں بھی جامعہ نعیمیہ ہے۔ اس کتاب کے 235 صفحے کو کھولیے گا، صبح ہی آپ کسی بھی مکتبے پر جائیے گا جہاں اسلامی کتابیں ملتی ہیں، میرے بریلوی بھائیوں کی کتاب خانے پہ جائیے گا اور ان سے پوچھیے گا جاء الحق ہماری کتاب ہے؟ وہ کہیں گے ہماری ہے۔ ہمارے عالم نے لکھی ہے؟ جی ہمارے عالم نے لکھی۔ اس میں کسی نے کوئی اپنی طرف سے اضافہ تو نہیں کیا؟ کہے گا نہیں کیا۔ مجھے مل سکتی ہے پیسے کی؟ ہاں 400-500 روپے کی آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو خرید لیں یا وہاں ہی آپ اس کو کھولیں، 235 نمبر صفحہ آپ اس کو کھول کر دیکھیے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات محفل میراج شریف کے بارے میں آگے کھول کر دیکھیے گا کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میلاد شریف تینوں زمانوں میں، 3 زمانوں میں، کون سا؟ حضور علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ،
ताबईन का ज़माना। नबूवत की ज़ुबान से निकले हुए हदीस के अल्फाज लोगों सुन लो, खैरुन्नासी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन ज़माना किसका है? हुजूर का, और उसके बाद सहाबा का, और उसके बाद ताबईन का। कितने ज़माने हुए? 3। ये इरशाद फरमाते हैं, इधर अरबी लिखी है इधर उर्दू लिखी है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। फरमाया, इमाम सखावी ने फरमाया, मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने ना किया। 3 ज़मानों में मिलाद शरीफ का कोई सबूत न था। पैगंबर अलैहिस्सलाम पे दीन मुकम्मल हुआ, सहाबा ने उसके ऊपर अमल करके दिखाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन ज़माना मैं पैगंबर का ज़माना, मेरे बाद दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे बेहतरीन ज़माना मेरे सहाबा का ज़माना, थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे बेहतरीन ज़माना मेरे ताबईन का ज़माना। और यहाँ क्या है? उर्दू जुबान में लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने ना किया, तो फिर कब हुआ? कहते हैं बाद में ईजाद हुआ। बाद में ईजाद, ये लफ्ज़ है ईजाद उर्दू में। दीन नाजिल होता है कि ईजाद होता है? दीन तो नाजिल होता है, शरीयत नाजिल होती है, वही नाजिल होती है, अहकामात नाजिल होते हैं। जो ईजाद किया जाए, ईजाद का माना नए सिरे से बनाना। मोबाइल फ़ोन ईजाद हुआ है, ये टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, ये स्पीकर का बनाना ये ईजाद हुआ है, ये सारे काम ईजाद हैं। शरीयत ईजाद नहीं होती, दीन ईजाद नहीं होता, सुन्नत ईजाद नहीं होती, नेकी ईजाद नहीं होती, नेकी आसमान से नाजिल होती है। यहां लिखा है ये ईजाद हुआ। सवाल है, तीनों जमानों में तो नहीं था, तो भाई ईजाद कब हुआ? कहते हैं आगे ही पढ़ लो। आगे ही फरमाते हैं, जिस बादशाह ने पहले इसको ईजाद किया, ईजाद करने वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम नहीं, सहाबा नहीं, ताबईन नहीं, आइमा नहीं, मुहद्दिसीन नहीं, फुकहा नहीं, कोई इमाम नहीं। ईजाद करने वाला कौन? जिस बादशाह ने पहले इसको ईजाद किया वो शाहे अरबल है। अरबल अराक का एक इलाका है, वहां का ये शाह है। और इब्ने दहिया ने इसके लिए मिलाद शरीफ की एक किताब लिखी, जिस पर बादशाह ने उसको 1000 अशरफियां नजर की। सबसे पहले इब्ने दहिया ने इस उन्वान पे अपनी तरफ से किताब लिखी, बादशाह ने ईजाद करवाया और इसने 1000 अशरफियां उसको इनाम दी। अब बात सीधी सादी है, सही, ये बात बिल्कुल वादे है। जाअल हक किताब है, मिलाद का उन्वान है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी है, उन्होंने अपनी किताब में उर्दू जुबान में ये बात लिख के तेरे और मेरे अकीदे की इस्लाह का सामान कर दिया है। अगर तुमने कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, अगर तुमने इताअत अल्लाह और उसके रसूल की करनी है, अगर तुमने बेहतरीन जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना है, तो वादे लिखा है पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में मेरे भाई इसका वजूद न था। 400 साल के बाद अरबल के एक बादशाह ने इसको ईजाद किया था। तुम सोचोगे अरे 400 साल के बाद उनको क्या जरूरत पड़ गई कि इसको ईजाद करे, उनको क्या जरूरत पड़ गई इसको आगे बढ़ाएं। तो मेरे हाथ में एक और किताब है, रसाइले मिलादे हबीब है, जो आपके सामने गुंबद की तस्वीर है, मकतबा हनफिया से छपी है। और ये किताब हर मकतबा हनफिया से मिल सकती है। इसके सफ़ा 111 पे उन्होंने लिखा है कि हमने ये मिलाद क्यों मनाया। कहते हैं गैर अकवाम के मेल जोल ने उनको इस अमर की तरफ मजबूर कर दिया, जिस तरह वो लोग अपने असलाफ की यादगारें कायम करते थे, इसी तरह मुसलमान भी इस्लामी शान और शौकत जाहिर करने के लिए मजबूर हो गए। वो भी अय्यामुल्लाह के मनाने में कोशिश करें। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? वो कहते हैं जब गैर कौमें हमारे साथ मिली, हमने यहूदियों को देखा, उनके भी त्यौहार हैं, ईसाइयों को देखा, उनके भी त्यौहार हैं, ईसाई अपने पैगंबर की पैदाइश को मनाते हैं, तो मुसलमानों ने भी गैर कौमों को देखकर
والی تاریخ میلاد کو منانا شروع کر دیا ہے، یعنی یہ بات واضح ہے نہ قرآن میں اس کا وجود ہے، نہ حدیث میں اس کا وجود ہے، نہ فقہ میں اس کا وجود ہے، نہ شریعت میں اس کا وجود ہے، نہ امام مالک اس کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی اس کو مانتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل اس کو مانتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، کوئی اس کو نہیں مانتا۔ دلیل کیا ہے؟ دوسرے لوگ اپنے نبیوں کی ولادت برتھ ڈے مناتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی منانی شروع کر دی ہے، یہ دلیل ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک کے حق اہل حدیث، مسلک کے حق اہل حدیث، حضرت مولانا مفتی علامہ عتیق الرحمان علوی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاد بٹوی صاحب، حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، حضرت علامہ عتیق الرحمان علوی صاحب۔ بات سنیے گا، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ابو داود میں موجود ہے۔ دو حدیث کی کتابوں کے حوالے بڑی ذمہ داری سے دے کر جا رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر بھی حدیث کا نمبر آپ چاہیں گے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور آپ نے سن رکھی ہے لیکن صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے ایک بڑھ گیا تو 72 ہو گئے، اے میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت ایک آگے جائے گی تو میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ حدیث سنی ہے، صحیح جامع ترمذی ابو داود میں موجود۔ کلہم فی النار، سارے جہنم میں، الا واحدہ سوائے ایک کے، یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے، 73 گروہ، 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم سارے کے سارے فی النار جہنم میں، الا واحدہ صرف ایک جنت میں جائے گا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ تڑپ گئے، اے پیغمبر علیہ السلام ذرا جلدی سے بتائیے آپ کی امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، وہ ایک جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟ ہم نے تو اپنی اولادوں کو چھوڑا صرف ایک اس جنت میں جانے کے لیے، والدین کو چھوڑا جنت میں جانے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا جنت میں جانے کے لیے، اپنے گلی محلے کو چھوڑا جنت میں جانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چھوڑا جنت میں جانے کے لیے، ہجرتیں کی جنت میں جانے کے لیے۔ آقا آپ نے کیا سنا دیا؟ امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آقا ذرا جلدی سے بتا دیں وہ ایک گروہ کون ہوگا؟ میرے پیغمبر کی زبان، نبوت والی زبان، وحی کے ذریعے سے حرکت میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ پیغمبر بولے موتی نکلے، پہاڑوں سے ٹھوس اور ساری دنیا سے پکی بات میرے آقا کی زبان سے نکلی۔ فرمایا صحابہ سن لو، ما انا علیہ واصحابی، وہ جنت میں جانے والا ایک گروہ وہ ہے جس کی نشانی یہ ہے، جس کا عمل میں پیغمبر اور تمہارے ساتھ مل جائے گا، جس پر میں اور تم قائم ہو، جو ان کے ساتھ ملے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کے ساتھ نہیں ملے گا وہ جنت کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ ذہن میں بٹھائیں، 72 بنے جہنم والے، ایک بنا جنت والا، نشانی کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ جس پر میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ۔ تو پھر اس کو ایک مرتبہ اٹھا کے دیکھیے گا، پیارے بھائی یہ میلاد کا ثبوت حضور کے دور میں تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ صحابہ کے دور میں تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جس پر نبی اور پیغمبر کے صحابہ۔ بھئی فرقے تو سب بن گئے، میں کہوں گا میں سچا، وہ کہے گا میں سچا، وہ کہے گا میں سچا، وہ کہے گا میں سچا، کوئی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہے گا۔ ہاں میں بھی تم میں سے کسی کو نام لے کر غلط نہیں کہتا، لیکن اس کو پکڑ کے ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں نہیں تھا، نبی کے دور میں نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ تھا، تابعین کے دور میں نہ تھا۔
تو جنت میں جانے والے کی پہچان کیا تھی؟ جس پر آقا اور آقا کے صحابہ جو ہے وہی دین ہے، جو اس پہ چلے گا وہ سیدھا جائے گا، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ راہ ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ یہ نتیجہ آپ کے لیے واضح ہے۔ اس سے آگے چلیے جی، اس میں حرج کیا ہے؟ یار آپ کو حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے تو پھر منع کہتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ذرا حدیث صحیح بخاری کی سنیے گا، نیکی وہی نیکی ہے جو میرے آقا کی مہر لگی ہو، جس پر میرے پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہیں وہ اسی طرح جعلی ہے، وہ اصلی ہو نہیں سکتی۔ صحیح بخاری، میرے نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، آپ جا رہے ہیں تو ایک گھر سے خون باہر نکلا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، عید والے دن دروازے کے نیچے سے خون نکلے تو کیا سمجھے؟ قربانی ہو گئی۔ لیکن آپ بڑے تحمل والے اور عقل مندوں کے عقل مند، داناؤں کے دانا تھے، آپ نے فوراً دروازہ کھڑکا کے یہ نہیں کہا یہ کی کیا، نہیں، آپ سیدھے میدان عید میں گئے، عید نماز پڑھائی، خطبہ دیا، خطبے کے دوران فرمایا، لوگوں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، بعد میں جا کے قربانی کرتے ہیں، جس نے اس سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی کوئی نہیں۔ خطبہ ختم ہوا، دعا ہوئی، صحابی آئے، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ جس نے خطبے سے پہلے، عید سے پہلے، نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، وہ تو میں نے کی تھی۔ اور میں کیوں کی؟ اب غور کیجئے گا، نیت کتنی اعلیٰ ہے، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، فکر کتنی اعلیٰ ہے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں نے یہ سوچا تھا لوگ نماز پڑھیں گے، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، گھر میں جائیں گے، اپنے جانور کو پکڑیں گے، لٹائیں گے، ذبح کریں گے، کھال اتاریں گے، پیس بنائیں گے، بعد میں جا کے تقسیم کریں گے، اتنی دیر تک یتیم بچے کس کے گھر کی طرف دیکھیں گے، بیوائیں کس کے دروازے کی طرف دیکھیں گی، مساکین کس کے گوشت کا انتظار کریں گے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا آج پورے مدینے میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے جس کے گھر میں قربانی ہوگی، میں اپنے ایک جانور کو قربان کر کے اس کے گوشت کو بنا کر عید نماز سے پہلے غریبوں کے گھر میں پہنچا دوں، فقیروں کے گھر میں پہنچا دوں، بیواؤں کے گھر میں پہنچا دوں، مساکین کے گھر میں پہنچا دوں، یتیموں کے گھر میں پہنچا دوں، ان کو کسی کے دروازے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے آنے کا انتظار نہ رہے۔ آقا میں نے تو غریبوں کا خیال کیا، مسکینوں کا خیال کیا، یتیموں کا خیال کیا، بیواؤں کا خیال کیا، اللہ کو جلدی راضی کرنے کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا۔ فرمایا میرے صحابی، تیری نیت اپنی جگہ پہ، تیری سوچ اپنی جگہ پہ، تیرا عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سن لے دن وہی ہے، دن وہی ہے، قربانی وہی ہے، جانور وہی ہے، کرنے والا بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے۔ حرج یہ ہے کہ میرا طریقہ نماز کے بعد کا ہے، تیرا طریقہ نماز سے پہلے کا ہے، جا تیری قربانی نہیں ہوئی ہے۔ شاتو کا شاتو لحمن، وہ گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو نماز کے بعد کر لو۔ جی حرج کیا ہے بھئی؟ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں تو حرج ہی حرج ہے، حرج ہی حرج ہے۔ معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے، وہ تین آئے تھے، آپ کے گھر میں گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے، پوچھا ہم نے مسجد میں آپ کی نماز تو دیکھی، گھر میں کیا عبادت ہے؟ ان کا اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو کبھی شک ہوتا ہے کہ کہیں حضور کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، بہت لمبی نماز۔ اچھا، ایک نے کہا بس آج کے بعد ساری زندگی میری ساری رات مصلی پہ گزرے گی، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا اچھا پھر میری بات بھی سن لے، آج کے بعد ساری زندگی میرا دن روزے سے گزرے گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا اچھا، اس نے رات اس نے دن، آج کے بعد سن لو میں نے شادی کرنی نہیں، نہ بیوی ہوگی، نہ سسرال ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ مجھے کمانا زیادہ پڑے گا، میں اللہ کی عبادت میں دن اور رات لگا رہوں گا۔ تینوں نے وعدے کیے، اٹھ کے چلے گئے۔ میرے آقا آئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، نبی علیہ السلام مسجد میں گئے، صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا ارے تم نے یہ باتیں کی ہیں آقا، کی ہیں؟ اب غور کریں، نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے؟
तहज्जुद पढ़ना कोई बुरी बात है? नहीं। रोज़ा रखना कोई बुरी बात है? नहीं। क्या इबादत करना कोई बुरी बात है? नहीं। लेकिन आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, तुमने कहा था सारी जिंदगी रात को सोऊंगा नहीं। जी कहा था। तूने कहा था सारी जिंदगी रोजा छोड़ूंगा नहीं। जी कहा था। तुमने कहा था सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। जी कहा था। क्यों कहा था? अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करनी। फरमाया सुन लो, मैं रात को सोता भी हूं, मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, मैंने शादी भी किया, इबादत भी करता हूं। अगर तुम मुझसे आगे बढ़ के जन्नत के दरवाजे पर जाना चाहोगे, याद रखना मुझसे पहले तो जन्नत के दरवाजे पर पहुंच कोई नहीं सकता। फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, याद रखना नेकी वही नेकी है जिस पर मेरी मोहर है। अगर मुझसे आगे बढ़ के और नेकी करना चाहोगे, वो नेकी नहीं जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, उसका मैं पैगंबर से ताल्लुक कोई नहीं। बस खत्म। नमाज पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी मर्जी से, रोजा रखना चाहते थे लेकिन अपनी मर्जी से, इबादत करना चाहते थे लेकिन अपनी मर्जी से। फरमाया नहीं, फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कोई सुन्नत में थोड़ा सा आगे बढ़े, तहज्जुद मेरे नबी की सुन्नत है लेकिन वो जरा आगे बढ़ना चाहते थे, रोजे रखना मेरे नबी की सुन्नत है लेकिन वो जरा आगे बढ़ना चाहते थे, इबादत करना मेरे नबी की सुन्नत है लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते थे। फरमाया मेरी सुन्नत से आगे बढ़ोगे तो ताल्लुक कोई नहीं, और जो सुन्नत हो ही ना उसको अपनी तरफ से दीन बना देने वाले का हशर रोज़े क़यामत क्या होगा? क्या होगा? मारूफ है। फिर क्या होगा? सहाबा आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आज हमसे आप बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप हमें करीब करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, रोज़े क़यामत होगा, मैदान माशर होगा, अंबिया, औलिया, शुहदा, सुलहा, अतकिया, सारी दुनिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी दुनिया आ जाएगी, अरब हा खरब हा इंसानियत आ जाएगी। अतारिफुना, आप हमें पहचानेंगे? फरमाया क्यों नहीं आका, पहचानेंगे। यहाँ तो हज के मौके पर 35 लाख का मजमा हो, इंसान बिछड़ जाए तो इंसान जल्दी मिलता नहीं। ये तो 30-35 लाख हैं, अगर 30-35 करोड़ हो जाए तो आलम क्या होगा? 30-35 अरब हो जाए तो आलम क्या होगा? 30-35 खरब हो जाए तो आलम क्या होगा? आका रोज़े क़यामत आप हमें पहचान लेंगे? फरमाया पहचानूंगा। आका कैसे पहचानेंगे? फरमाया मुझे ये बताओ, एक आदमी के घोड़ों का अस्तबल हो, 1000 हाउस के अंदर घोड़े हो, उनके सारे रंग स्याह हो, एक घोड़ा ऐसा हो जिसकी पेशानी सफ़ेद हो, अगले पाँव भी सफ़ेद हो, पिछले पाँव भी सफेद हो, 1000 हाथ स्याह घोड़ों में एक सफेद रंग का घोड़ा हो, क्या ये उसको पहचानेगा कि नहीं? हाँ हाँ, उसको तो दूर से पहचान लेगा। फरमाया मेरी उम्मत याद रखना, जब तुम नमाज के लिए वुजू करते हो, पानी तेरे चेहरे पे लगता है, तेरे हाथों पे लगता है, तेरे पाँव पे लगता है, रोज़े क़यामत सारी उम्मतें स्याह होंगी लेकिन तेरे इस आदा को वुजू के पानी की वजह से चमका दिया जाएगा तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। आप पहचान लेंगे, ठीक है। फिर आपने फरमाया बात सुनो मेरी, पहचान तो मैं लूँगा, लिकुल्ली नबीय्यिन हौज़, रोज़े क़यामत होगा, मैदान मशर होगा, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात, ज़मीन बदल गई, आसमान बदल गया, करोड़ों मील के फासले से सूरज को खींच कर 1 मील के ऊपर ला खड़ा किया जाएगा, जिस्म को ढांपने के लिए लिबास नहीं, सर के ऊपर कोई साया नहीं, पाँव में जूता नहीं, बग़ैर लिबास के बग़ैर जूतों के सारी इंसानियत वहाँ जमा होगी। इतना इज़्दिहाम और रश होगा कि हबस की वजह से लोग बेहोश हो रहे होंगे और उनके पसीने उनके अपने जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो रहे होंगे, किसी का पसीना टखने तक, किसी का घुटने, किसी का नाफ, किसी का सीने, कोई पूरा अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। लेकिन मेरे पास एक हौज होगा, हौज़े कौसर क्या है? आनियतुहा कअदद नुजूमिस समा, उसके पीने के जो बर्तन और गिलास हैं, फरमाया जितने आसमान के सितारे हैं उतने वो गिलास होंगे। आज सारी टेक्नोलॉजी मिलके आसमान के सितारों की तादाद नहीं बता सकी, सारी दुनिया मिल जाए उनकी तादाद नहीं बता सकते। मेरे आका के हौज़े कौसर के बर्तनों की तादाद कोई नहीं बता सकता। आज दुनिया में पानी है, इसका कलर क्या है? शीशा कलर है, रंग इसका अपना कोई नहीं। लेकिन फरमाया रोज़े क़यामत होगा, अहला मिनल असल व अबयदु मिनल लबन फमन शरिबा शरबा लम यज़मा अबदा, वो देखने में आए दूध से सफ़ेद होगा, पीने में आए शहद से मीठा होगा। आज एक दिन का रोज़ा रखना हो, गर्मी की शिद्दत हो, सुबह 4-6 गिलास पानी के पी कर भी दोपहर और सपहर के वक्त नढाल हो जाते हो,
50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ فرمایا سنو، جس نے میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پی لیا 50,000 سال میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، نہیں لگے گی، نہیں لگے گی۔ اتنا پیارا پانی، ایک گھونٹ مل جائے تو تیری آخرت سنور جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہوں گا، میری امت آئے گی، میں ان کو پانی پلاؤں گا، میری امت آئے گی، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ ایک میری امت کے لوگ آئیں گے، چہرے چمک رہے، ہاتھ چمک رہے، پاؤں چمک رہے، میں سمجھ جاؤں گا یہ میری امت ہے، یہ میرے نمازی بندے ہیں۔ میں بڑی بے تابی سے، بڑی بے قراری سے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے بے تاب ہوتی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے میں اپنی امت کے انتظار میں کھڑا ہوں گا۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچیں گے، بالکل قریب آئیں گے، فحیل بینہما بجدار، ہمارے ان کے درمیان اچانک دیوار آ جائے گی۔ میں بڑا بے قرار ہو کے کہوں گا اصحابی اصحابی، امتی امتی، اصحابی اصحابی۔ 3 حدیثیں ہیں۔ اے لوگو، اے اللہ، اے فرشتوں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، یہ تو میری امت ہیں، میں ان کو پہچان چکا ہوں۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، ان کے پاؤں چمک رہے ہیں، میں ان کو پہچان چکا ہوں۔ ذرا دیوار کو پیچھے ہٹا دو، میں ان کو ذرا تھوڑا سا پانی پلا دوں۔ آگے سے جواب کیا آئے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی امت ہے، لیکن بات یہ ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ حضور آپ جو پورا دین دے کر گئے تھے نا، جس پر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا تھا نا، جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہاں الیوم اکملت لکم دینکم، ان کو اس پر تسلی نہ ہو سکی۔ اے حضور علیہ السلام، انہوں نے اس دین کے اندر اضافہ کیا۔ حضور جب سنیں گے آپ کے چہرے کے اثرات اور تیور بدل جائیں گے۔ جو چند لمحے پہلے، 2 منٹ پہلے ان کے لیے بے قرار تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کہہ دوں گا سوکان 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 لمن غیر بعدی، اللہ ان کو دور کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، ان کو ہٹا دے۔ انہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا، میں پیغمبر ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، میں نہیں ان کو دیکھنا چاہتا۔ تو جو حوض کوثر پر نہ آئے تو کیا حضور پل صراط سے اس کو گزار دیں گے؟ کیا جنت کے دروازے پہ لے جا کے اس کو گزار دیں گے؟ جب اللہ کے سامنے وہ آئے گا تو حضور سفارش کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ جس نے دین میں اضافہ کیا، میرے نبی علیہ السلام اس پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اب کہتے ہیں جی اس کے تو دلائل موجود ہیں، آئیے تھوڑی سی ان کی دلیلیں بھی سنیں۔ جی اس کے لیے تو دلائل موجود ہے۔ بھئی کہاں دلائل ہیں؟ قرآن میں۔ اچھا، اب یہ اپنے مطلب کے لیے میرے دوست قرآن کو بھی ذرا بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلی دلیل سن لیجئے، کہتے ہیں قرآن مجید میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتیں بیان کرو، ان کا چرچا کرو۔ تو حضور علیہ السلام سب سے بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا ہم 12 ربیع الاول کو اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ کیسی بات ہے، دیکھنے میں بات اچھی لگتی ہے نا، کہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کرو؟ چرچا، ذکر کرو۔ تو کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ تو ہم 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں؟ اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ ہم ان کو 2-3 طریقوں سے یہ بات سمجھاتے ہیں میرے پیارے بھائی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں۔ سب سے پہلے یہ بتا، یہ آیت نبی علیہ السلام پر اتری تھی تو آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر وہ کہ نہیں آئی تو ایمان گیا۔ جواب کیا بنے گا؟ آیت کی سمجھ آئی۔ پھر اگلا سوال یہ ہوگا میرے پیارے بھائی، یہ بھی بتا میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا کہ نہیں؟ اگر وہ کہ نہیں تو پھر بھی اس کا ایمان گیا۔ تو لازمی طور پر کیا کہے گا؟ سمجھ بھی آئی تھی، عمل بھی۔ تو ہم کہیں گے پھر دکھا دے پورے قرآن، پوری حدیث میں اگر آقا نے اس پر عمل کیا ہے اور تو بھی مانتا ہے عمل کیا ہے، میں بھی مانتا ہوں عمل کیا ہے، لیکن جس طریقے سے تم کر رہے ہو کیا حضور نے اس طریقے سے عمل کیا ہے؟
کہتا نہیں اس طریقے سے تو نہیں کیا. پھر پیارے اس طریقے سے عمل کر جس طرح میرے آقا نے عمل کیا ہے. اسی سوال کو آگے بڑھا لیجئے گا, کیا پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو اس آیت کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہے گا آئی. انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کہے گا کیا. کیا اس طریقے سے کیا؟ کہے گا نہیں. اسی کو آگے بڑھا, کس امام کو مانتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں. کہا بتا امام ابو حنیفہ کو یہ آیت سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتا آئی. کہتا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ پوچھو گے تو کہے گا کیا. بتا اس طریقے سے کیا؟ کہتا نہیں کیا. پھر میں بھی تمہیں کہوں گا جس طرح تیرے امام نے اس آیت پہ عمل کیا, جس طرح صحابہ نے اس آیت پہ عمل کیا, جس طرح میرے آقا نے اس آیت پہ عمل کیا, تم اسی طرح عمل کرو. آپ پوچھو گے بتاؤ قاری صاحب پھر آقا نے کیسے عمل کیا تھا؟ میں یہ بتاؤں گا میرے آقا کے اوپر نعمت کیا ہے. میرے آقا کی نعمت کیا ہے؟ حضور کی پیدائش کو قرآن نے نعمت کہا یا حضور کی نبوت اور رسالت کو نعمت کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. کیا احسان؟ نعمت. من اللہ, نعمت کی اللہ نے. اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا. رسول بھیجنا, رسول کو نبوت دینا, رسول کو رسالت دینا, شریعت دینا, یہ اللہ کا احسان ہے. حضور نے اپنے اس احسان کا آگے چرچا کیا. لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں, میری یہ شریعت ہے. حضور نے اس طرح اپنی نعمت کا چرچا کیا. صحابہ نے آپ کی اس نعمت کو اسی طرح دنیا تک پھیلایا ہے. آج اہل حدیث بھی یہاں بیٹھ کر بھی حدود کی اسی نعمت کا ذکر کر کے آپ تک پیغمبر کی سیرت اور سنت کو پہنچا کے اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ عمل ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اللہ نے آپ پہ نعمت کی ہے, رسالت کی, نبوت کی, شریعت کی, وحی کی, آپ وہ وحی آگے پہنچا دیں. حضور نے آگے پہنچائی, صحابہ نے آگے پہنچائی, اماموں نے آگے پہنچائی. آج ہم بھی اسی نعمت کو آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں. یہ شریعت ہے نہ کہ وہ شریعت ہے. کیسا دین لیے پھرتے ہو؟ آیت قرآن کی ہو اور حضور عمل نہ کرے, آیت قرآن کی اور صحابہ عمل نہ کرے, آیت قرآن کی اور امام عمل نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تجھے غلطی لگ سکتی ہے, میرے پیغمبر اور صحابہ کو غلطی نہیں لگی ہے. اس سے آگے کہتے جی قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے, 11واں سپارہ سورۃ یونس ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو خوشی منانی چاہیے. تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن ہے نا, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ مومنوں کو خوشی منانی چاہیے, قرآن کہہ رہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا فضل اور رحمت حضور کا آنا ہے, اس وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں. اچھا یہاں پھر وہی سارے سوال, یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ حضور علیہ السلام پہ. عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اس طرح کیا نہیں. صحابہ, امام, سارے وہ سوال یہاں دہرا لو, میں اپنی بات مختصر کرنا چاہتا. اس سے آگے وہ شاعر نے سچ کہا تھا, خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں, کتنے بے توفیق ہوئے یہ فقیہان حرم. یقین جانیے اس ترجمے میں میرے ان دوستوں نے قرآن کو ہی بدل دیا ہے. 11واں سپارہ سورۃ یونس پچھلی آیت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے, یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے, سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, ہدایت اور رحمت ہے. اور یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ نازل ہوا ہے. اہل ایمان کو اس قرآن کے نزول پہ خوش ہونا چاہیے. یہ اصل مطلب ہے. پچھلی آیت کو ملاؤ, اہل ایمان کو قرآن کے نزول پہ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا. یہ لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. فَلْيَفْرَحُوا, خوش ہو جاؤ. کس پر؟ پہلا مسئلہ, خوش ہو جاؤ. کس پر؟ قرآن کے نزول پر. کیسے پتہ چلا؟ پچھلی آیت پڑھو. اب خوش ہونا اور خوشی منانا دو الگ باتیں ہیں. اس کو میں عقل سے بھی سمجھاؤں گا, قرآن سے بھی سمجھاؤں. ایک ہے خوش ہونا, ایک ہے خوشی منانا. کیا میرے کسی بھائی کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہے؟ جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں کیا اس کے اوپر خوش نہیں ہے؟ خوش ہیں.
لیکن مناتے ہیں نہیں۔ اس کا مطلب ہونا الگ ہے، منانا الگ ہے۔ کیا آپ کو صحابہ کی پیدائش پہ خوشی ہے کہ نہیں؟ خوشی ہے، لیکن مناتے ہیں نہیں۔ خوش ہونا الگ ہے، منانا الگ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ کی پیدائش کی خوشی ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن منائی جاتی ہے نہیں۔ عمر رضی اللہ کی پیدائش کی خوشی ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن منائی جاتی ہے نہیں۔ عثمان رضی اللہ کی پیدائش کی خوشی ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن منائی جاتی ہے نہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حسن و حسنین رضی اللہ عنہما، ان کی پیدائش پہ جو مسلمان خوش نہیں وہ اپنے ایمان کو ذرا جا کے چیک کرے۔ خوش تو ہیں لیکن منائی نہیں جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھو، تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت کو میرے حضور کی پیدائش کی خوشی تھی کہ نہیں تھی؟ تو مناتے تھے نہیں۔ خوش ہونا اور ہے اور منانا اور ہے۔ ہم بھی حضور کی پیدائش پہ خوش ہیں، لیکن منانا اور ہے، خوش ہونا اور ہے۔ آپ کو قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں کہ فارح یفرح فلیفرح کا معنی منانا نہیں ہوتا، وہ اندر اندر دل میں خوش ہونا ہوتا ہے۔ کوگے دلیل کہ فارحہ دا معنی منانا نہیں، خوش ہونا ہے اندر اندر۔ اے کتنے لکھے 10واں سپارہ، آخری صفحہ، آخری رکوع۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو جہاد کے لیے لے جاتے، کہتے چلو جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمان تو بڑی خوشی سے کرتے، جائیں گے، کفار سے ٹکرائیں گے، اگر شہید ہو گئے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، غازی بن کے آگے تو ہماری حاضری لگ جائے گی، اللہ کے لیے لڑے تھے۔ لیکن منافق، ان کو پتا تھا ادھر مر گئے تو سیدھے جہنم میں، بچ گئے تو پھر بھی چوٹ لگ جائے گی، ہمیں کون سا ثواب ملنا ہے۔ منافق جو تھے جہاد میں جانے سے پہلے آ کر بہانے لگاتے، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، حالات خراب ہے، یہ ہیں وہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے چل ٹھیک ہے، چلو رہنے دو، نہ جاؤ۔ آپ ان کو چھٹی دے دیتے۔ جب وہ پیچھے آتے نا، قرآن کہتا ہے فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ منافق جب پیچھے آ جاتے تو دل ہی دل میں کیا ہوتے؟ خوش ہو جاتے کہ شکر ہے جان چھٹ گئی۔ کیا منافق کو جب چھٹی ملتی خوشیاں منانا شروع کرتے، جھنڈی لگاتے شروع کرتے؟ نہیں۔ فارح یفرح کا معنی دل میں خوش ہونا۔ کہتے اچھا یار تسی قرآن نے دو آیتاں نوں اگر صحیح دستا ہے تو ایک اور گل بھی تے دسو نا بھئی کیا؟ کہتے اب بتا بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی وفات کے اوپر اور پیدائش کے اوپر اپنی لونڈی سویبہ آزاد کی۔ ابو لہب مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کی حالت بڑی بری ہے، تو پوچھا ابو لہب کی پاوی کی؟ کہنے لگا کوئی حال نہیں۔ تو پھر بتا کیسے گزارا؟ کہتا ایک انگلی جس سے میں نے حضور کی پیدائش پر، اپنے بھتیجے کی پیدائش پر سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، اس انگلی سے مجھے پانی مل رہا ہے، اتنا تھوڑا سا مجھے سکون ہے۔ اب اس کے اوپر حاشیہ چڑھتا ہے۔ قاری صاحب آگے سے کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو، اگر ایک کافر حضور کی پیدائش میں لونڈی آزاد کرے جہنم میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اگر مسلمان منائیں گے تو کیا کیا شان ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہے۔ اب اس کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے جہاں سے یہ حدیث بتاتے ہو نا، اگر آپ اس حدیث کے الفاظ پڑھو، اس میں کسی جگہ بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ ابو لہب نے سویبہ کو حضور کی پیدائش پہ آزاد کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس سویبہ کو آزاد کیا تھا، کب پتہ نہیں۔ دوسری بات، اب خواب کس نے دیکھا ہے بھئی؟ دین ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، کسی کا خواب ہمارے لیے دین نہیں۔ خواب کے نے دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا تھا اس وقت وہ کافر تھا۔ ایک کافر نے کافر کو دیکھا، کہاں؟ خواب میں۔ غور کیجئے گا، کافر نے کافر کو دیکھا خواب میں، تو مان کس نے لیا؟ مسلمان نے۔ اور ایک قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن کہتا ہے لوگو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔
قرآن کہتا ہے یدن کا معنی ایک ہاتھ، یدا کا معنی دو ہاتھ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ایک کافر نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو پانی آتا ہے، قرآن کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میرا سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو وہ انگلی کہاں ہے جس انگلی سے پانی آتا ہے؟ ہاتھ تو سارے ٹوٹ گئے، ہاتھ تو تباہ ہو گئے، ہاتھ تو برباد ہو گئے، اس کو پانی کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی۔ ما اغنا کوئی کام نہیں آئی، عنہ ابو لہب کے، مالہ اس کا مال وہ دے کم نہیں آیا، وما کسب اور جو بھی اس نے نیکی کی تھی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں سے حسن سلوک، سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، جو بھی نیکی اس نے اپنی زندگی میں کی تھی، قرآن کہتا ہے کوئی اس کے کام نہیں آئی۔ تو کہتا ہے اس کے کام آئی، میں قرآن مانوں یہ تیری بات مانوں؟ اور اس سے آگے سنیے، پھر کہتے ہیں ہو جی اللہ تعالیٰ تے قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا؟ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تیری گل صحیح نہیں، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ قرآن کہتا ہے 8واں سپارہ سورۃ الاعراف، جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے ان افیضوا علینا من الماء، یار ایک پانی کا قطرہ ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا روٹی کا ایک نوالا ایک برکی مجھے دے دو۔ آگے سے جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر پانی کا ایک قطرہ بھی حرام کیا ہے اور کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کافر پہ پانی حرام ہے، تم کہتے ہو اس کافر کو پانی ملتا ہے۔ جاؤ، تیرے لیے ابو لہب کی دلیل مبارک ہو، ہمارے لیے قرآن مبارک ہے اور پیغمبر کی سنت مبارک ہے۔ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے دین کے لیے ابو لہب کو تلاش کر لیا؟ پھر آگے سے ایک اٹھتا ہے تو آ کر ہلکے سے کہہ دیتا ہے، ہلکے سے نہیں شور مچا کے کہتا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ سنا ہے آپ نے؟ سونا آیا تے سج گئے نے، کوئی اختلاف نہیں کسی سے، صرف محبت کی دعوت یہ ہے۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کر لو، اگر تمہاری بیٹھک میں تمہارے استاد آئے ہوں، تمہارے پیر صاحب آئے ہوں، تمہارے بزرگ آئے ہوں، کوئی باہر سے آ کر پوچھے کون آیا تو کیا کہو گے؟ حضرت صاحب آئے، استاد محترم آئے، قاری صاحب آئے، پیر صاحب آئے، میرے بزرگ آئے۔ اگر چھوٹا منڈا اتھوں ننگے اے کون ہے؟ اے کہنا میرا بھتیجا آیا۔ چھوٹے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ آیا، اور بڑے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ آئے۔ حضور چھوٹے ہیں کہ بڑے؟ سب سے بڑے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز کی سیکھو، تمہاری آواز کی سیکوینسی، تمہاری آواز کا لہجہ، تمہاری آواز کا اتار چڑھاؤ پیغمبر کی آواز سے اوپر نہ ہو۔ اے ایمان والو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، پیغمبر کو اس طرح مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ادب کرو، احترام کرو۔ لیکن یہ کہتا ہے سونا آیا، سونا آیا۔ ہاں میں کہتا ہوں وہ حضور سوہنے ہیں، حضور آئے تھے، نہ سوہنا کہنا نہ آیا کہنا، یہ سونا آیا کہنا بھی میرے حضور کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تم نے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے؟ اگر تم اپنے امام جتنی عظمت بھی سمجھتے، اپنے مفتی جتنی عظمت بھی سمجھتے، اگر اپنے بزرگ جتنی عظمت بھی سمجھتے، اپنے والد کے مقام کو بھی سمجھتے، تو پھر بھی تم نے کہنا تھا حضور آئے، لیکن تم نے کیا کہا؟ سونا آیا، جیسے تمہارا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ یہ گستاخی ہے۔ اور اگلی گستاخی، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ بھئی حضور گلیاں بازار سجانے کے لیے تو نہیں آئے، حضور علیہ السلام تو مسجدیں آباد کرنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام تو اللہ کے سامنے لانے کے لیے آئے۔ ایک صحابی آئے، آ کر پوچھا اے پیغمبر علیہ السلام ای البقاء احب الی اللہ، ای البلاد احب الی اللہ، روئے زمین پہ سب سے کون سی ٹکڑا اور جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں میرے صحابی جبریل آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا جبریل علیہ السلام مجھے یہ بتا اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ فرمایا آقا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، رب جلیل سے پوچھ کر آؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ
سے پوچھ کر آئے، پھر آپ کو بتایا، آپ نے وہ پیغام آگے سنایا، فرمایا لوگوں سن لو، احب البقاء الی اللہ مساجدها وابغض البقاء الی اللہ اسواقها۔ میرے صحابہ، روئے زمین کے جتنے بھی حسین منظر ہوں، روئے زمین کے جتنے بھی حسین پوز ہوں، روئے زمین کے جتنے بھی ساری اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ ہوں، لیکن سن لو میرے رب کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند جگہ وہ ہے جہاں میرے رب کا گھر مسجد بن جاتی ہے، اور روئے زمین پہ سب سے زیادہ گندے، سب سے زیادہ برے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ نفرت والی جگہ وہ ہے جہاں بازار بن جاتا ہے۔ میرے اللہ کو سب سے بری جگہ بازار لگتے ہیں اور سب سے اچھی جگہ مسجد لگتی ہے۔ کتنا تیرا پیغمبر سے دشمنانہ رویہ ہے کہ ایک لفظ اس طرح کے بولتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے حضور کے آنے پر یہ بازار سج گئے، یعنی کہ یہ گندی جگہ کو میرے آقا کے لیے سجا کر یہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اب سنیے حدیث بخاری کی، سنیے حدیث ابو داود کی۔ یہ سجاوٹ حضور کو پسند ہے کہ نہیں؟ نہیں بھئی، میں تو پیسہ لگا رہا ہوں، میں تو اتنے کپڑے، اتنی لائٹنگ، اتنا کچھ کر رہا ہوں، کیوں حضور آ گئے، سن آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار؟ بھئی یہ پسند نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کو۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں پسند نہیں ہے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ ابو داود، میں تم سے حدیث دکھاتا ہوں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کی دعوت کر لی۔ جب صحابی کی دعوت کی تو اما فاطمہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج علی رضی اللہ عنہ، جب ایک بندے نے کھانا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بابا نبی علیہ السلام بھی آ کر اس کھانے کو کھا لیں، اچھا کھانا پک جائے۔ ہاں آیا فاطمہ، آپ صحیح کہہ رہی ہو۔ علی رضی اللہ عنہ گئے، نبی علیہ السلام کو دعوت دی، آپ ہمارے گھر میں آئیے گا، آج آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری۔ میرے نبی علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار تھا، کتنی عقیدت اور احترام اور محبت تھی۔ صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر ہے، میرے آقا کسی میدان جہاد میں جاتے یا کسی سفر پر جاتے، جب گھر واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے، مسجد کے بعد اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے، اس کے بعد اپنی بیویوں کے گھر میں جاتے۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، جس نے اس کو پریشان کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آقا کے گھر میں جب امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آتی تھی، میرے آقا اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری بیٹی کہہ کر اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ آج اسی بیٹی نے اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اپنے والد کو بھی اس دعوت میں بلایا تھا، علی بلانے کے لیے گئے تھے، میرے آقا آئے تھے، بیٹی کا گھر تھا، مسجد نبوی کے پڑوس میں تھا، مدینہ الرسول میں تھا۔ میرے آقا آئے، دروازے کی دہلیز پہ ہاتھ رکھا، کعبے کے رب کی قسم الفاظ کا ذمہ دار ہوں، حدیث کا ذمہ دار ہوں، ذرا اپنے ایمان کو جھنجھوڑ کے اس حدیث کو سن لینا اور اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لینا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے پر جب اس کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ رکھ کے اندر دیکھا، ایک پردہ لٹک رہا ہے، صرف دیوار پر ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، روشنی روکنا کام نہیں ہے، ہوا اور اس کے سامنے لٹکانا کام نہیں ہے، صرف دیوار کے اوپر فضول لٹکایا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اس زیب و زینت کو دیکھا، چہرے کو موڑ لیا، پاؤں کو موڑ لیا، آقا واپس چلے گئے۔ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی، گھبرا کر پوچھی اے علی، پیغمبر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر میرے دروازے سے چلے گئے، صرف پیغمبر نہیں جائیں گے، رب کی رحمتیں بھی روٹھ جائیں گی، جلدی سے جا کے پوچھو آقا کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ میرے گھر میں آتے تھے، آج آپ کیوں نہیں آئے؟ علی رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے، آپ کے پیچھے گئے، پیغمبر علیہ السلام کو ملے، آقا ہوا کیا ہے؟ پریشان کیوں ہوئے ہیں؟ واپس کیوں آئے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیے نا۔ فرمایا علی سنو، میں نے تمہارے گھر میں ایک پردہ دیکھا ہے، زیب و زینت کی گئی ہے، فضول لٹک رہا ہے، مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا۔ میں پیغمبر کو دنیا سے کیا سروکار، میں پیغمبر کو دنیا سے کیا لینا دینا، میں پیغمبر کو دنیا کی خوبصورتی سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا علی جب تک تمہارے گھر سے وہ پردہ نہیں اترے گا، میں پیغمبر تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کی بیٹی کا گھر ہو،
فضول خرچی ہو جائے، زیب و زینت ہو جائے، میرے آقا وہاں جیتے جاگتے بھی اپنی بیٹی کے دروازے سے مڑ کے واپس آ جائے، اور تیرا ایمان کہتا ہے سونا آیا سج گئے گلیاں بازار۔ ارے تم یہ سمجھتے ہو سجاوٹ سے حضور آتے ہیں، حدیث بتاتی ہے حضور اس کو پسند ہی نہیں فرماتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کا ترجمہ جا کے گھر سے پڑھ لینا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ زیب و زینت ہمیں پسند نہیں ہے۔ پھر جب یہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بتا، اچھا اگر یہ غلط ہے تو خانہ کعبہ کے اوپر پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ بھئی بات یہ ہے جس چیز کا ثبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں وہ جائز ہے، جس سے منع کر دے وہ منع ہے۔ حضور کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر بھی پردہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس وقت کہا تھا نا جب مکہ فتح ہوا سب کو معافی ہے، لیکن 4 بندوں کو معافی نہیں، اگرچہ وہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ بھی جائیں پھر بھی معافی۔ اس کا مطلب حضور کے دور میں کعبے پہ کیا چڑھا ہوا تھا؟ تو یہ تو حضور نے اس کو دین بنایا ہے اور آپ نے اس کو ختم کیا۔ حضور کا بولنا بھی دین ہے، چپ رہنا بھی دین ہے، تو آپ نے ختم نہیں کیا، لہذا یہ دین ہے۔ کہتے ہیں آپ سالانہ کانفرنس کیوں کرتے ہو؟ یہ آخری بس بات کر کے اپنی بات ختم کر، کہتے ہیں سالانہ کانفرنس کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہم یہ کہتے ہیں سالانہ کانفرنس اور تیرے اس میلاد کا فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر کبھی ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تم بھی کہہ دیا کرو کوئی مناوے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مناوے تب بھی ٹھیک کہو۔ کہتے ہیں نہیں، جو منائے گا ثواب، جو نہیں منائے گا وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیک بنایا، نبی علیہ السلام کا نام لکھا تو کاٹ دیا۔ اس طرح کے یہ سارے معاملات یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں شریعت وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، دین اسلام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔